بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اس سے پہلے دعا پر بات ہو رہی تھی کہ کون لوگ دعائیں کس طرح کیوں مانگتے ہیں، ان کی جو وجوہات ہیں اگر وہ دور کر دی جائیں تو پھر بندے کو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہی اس لیے بنایا گیا ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو عرش تک، اللہ تک پہنچنے سے روکوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا جو تم کر رہے ہو وہ میرے خلاف شکایت ہے۔ ایک طرح سے اندازہ لگا لیں آپ دین کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا۔ معاشرہ میں پائے جانے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور ناانصافیوں کی کیا وجوہات تھیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایسے نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، کاز اینڈ فیکٹ۔ یہ جب سے خلق ہوئی ہے، امر سے خلق ہوا ہے، تو یہ اللہ کا کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کا آگے کوئی سبب ہوتا ہے، پھر آگے وہ چیز عمل میں ہوتی ہے۔ اس وجہ کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس وجہ پر ہم کنٹرول کر لیں تو وہ اگلا جو سبب جو آگے ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کاز کا پتہ کرنا ضروری۔ بیماری بھی ہے، اگر اس کی کاز کا ہی نہ پتہ ہو، آپ جو مرضی مہنگی سے مہنگی دوائی کھاتے رہیں، نسخہ جات کھاتے رہیں، کچھ کھاتے رہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، بلکہ بڑھیں گی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ ہوں گے دوائی کے جو کھا رہے ہیں، اور جو اصل بیماری ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ اس لیے کاز کا پتہ کرنا، کسی بھی چیز کی کاز ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر کام کے پیچھے جو آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی جہاز گر جاتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ تحقیق کریں، انکوائری کھڑی کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اس لیے کرتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ نہ جانے پھر ہم بہت سارے معاملات میں اس سے نکل جاتے ہیں، ہم جنوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا کچھ اور معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ معاشرہ میں پائی جانے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور ناانصافیوں کی کیا وجوہات تھیں، اور ان وجوہات کو دور کر کے ان مصیبتوں، پریشانیوں کا کیا حل تھا؟ یہ سوچنے والی بات تھی، جو عرض کر چکا ہوں کہ یہ کس نے کرنی تھی۔ مگر ہم نے ان مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کو عقیدے کی گمن گیری، بمر جسے بمر کہتے ہیں پانی میں، گمن گیری میں ڈال کر ذبح ہونے کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں ذبح ہونے کے لیے، ان کو کیا ان کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے آستانوں، پیروں، عاملوں وغیرہ کے سپرد کر دیا۔ تمہاری پریشانی کا یہ حل ہے، فلاں کے پاس جائیں، جو مستجاب الدعا ہے، دعا کرے گا، حل ہو جائے گا تمہارا مسئلہ۔ جو فلاں کے پاس جائیں، یا فلاں ورد کر لیں، فلاں وظیفہ کر لیں، فلاں اللہ کے نام کی تسبیح کر لیں، فلاں سورت کو پڑھ لیں، فلاں آیت کو اتنی بار پڑھ لیں، یہی بتاتے ہیں نا میرے بھائیو۔ یہ گمراہی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے پاس ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا، وہ ذبح کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے، ٹی وی میں نہیں دیکھتے، کتنی کہانیاں ہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس میں 1 نمبر 2 نمبر کی بات ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذبح ہونے کے لیے آستانوں، پیروں، عاملوں وغیرہ کے پاس سپرد کر دیا، اور بڑی خوبصورتی سے دانستہ یا نادانستہ، غیر دانستہ بیڈ گورننس پر پردہ ڈال دیا۔ جو حکمران تھے انہوں نے انتہائی چلاکی کے ساتھ پراپیگنڈا کر کے کہ جی آپ کر کے اس معاملے کو ان کی طرح موڑ دیا کہ جائیں ان کے پاس، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ یعنی کہ جو بری حکومت ہے، بری گورنمنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار حکمران ہیں۔ یہ اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تو وہی مہنگائی ہے نا، پس رہے ہیں رزق میں، اسی کی وجہ سے بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، نوسر بازی، اب بیماریاں دیکھ لیں جتنی، یہ سارے جرائم دیکھ لیں آپ کتنے، اس کے پیچھے یہی بات ہے۔ اگر ہمیں اس مہنگائی سے جان چھوٹ جائے یا ہمارا رزق آسان ہو جائے تو ان برائیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو وہ کس نے قابو کیا ہوا ہے؟ وہ کس نے اس کو ضبط کیا ہوا ہے؟ وہ میرے بھائی ان حکمرانوں نے کیا ہوا ہے۔
تو ہم وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وظیفوں کے پیچھے ہمیں ڈالا ہوا کس نے ہے؟ یہ محراب و منبر نے. تو انہوں نے کیوں ڈالا ہوا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس چیز کے، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہمیں اس پردہ ڈالا ہوا ہے. نہیں نہیں، یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. تو تم بھوکے کیوں مر گئے؟ تمہیں بھی اللہ نے مارا ہے. تمہارے بچے اگر ننگے ہیں تو یہ تو اللہ نے کیا ہے. جب تمہارے بچوں کو دوائی نہیں مل رہی، یہ تو اللہ نے کیا ہے. یہی سبق دیا جا رہا ہے نا. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ہم بہتان و الزام اللہ پر باندھتے ہیں اور دیدہ دلیری سے باندھتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس کے خلاف بات کرے تو اس کے گلے کو آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، دیکھیں یہ مذہب میں کیسی باتیں کر رہا ہے. اور بڑی خوبصورتی سے دانستہ اور غیر دانستہ بیڈ گورننس، گندی حکومت، بیڈ گورننس بری حکومت جو ہے، ان کی غلط پالیسیاں، گندی پالیسیاں، عوام دشمن پالیسیاں، ملک دشمن پالیسیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں. ان کی طرف بھیج کے، ان عاملوں، پیروں، فقیروں، مستجاب الدعا والوں کی طرف بھیج کے ہم لوگوں کو یہ کہہ کے اس بیڈ گورننس پر، ان ظالموں پر، ان کی کارکردگی پر ہم پردہ ڈال رہے ہیں، دانستہ پردہ ڈال رہے ہیں. یہ بات میرے بھائیوں غور کرنے والی ہے. لوگوں کو دعا کی محویت میں غرق کر کے فکر و تدبر کا خاتمہ کر دیا. بس رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے مانگیں. تسمہ بھی آپ کا ہے تو نمک بھی چاہیے تو اللہ سے ہی مانگیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. یہی سبق دیا جا رہا ہے. دیتا ہے اللہ گھر گھر نمک؟ تسمے دیتا ہے؟ روٹی دیتا ہے گھر گھر؟ نہیں، نہیں دیتا. کس نے دینی ہے؟ ان لوگوں نے دینی ہے. یہ حکمران اس کے نیچے ہیں، اس کا نام لے کر یہ ہم پر حکمران بنے ہیں. یہ کام انہوں نے کرنا ہے. اس پر بعد بھی بات کر لوں گا. جو اللہ کے وعدے ہیں، جو اللہ نے کیے ہیں، وہ اس کے بندوں نے پورے کرنے ہیں. یہ جو رزق کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر ذی شان روح کو رزق دوں گا، ایسے رزق نہیں دوں گا ایک جگہ پر. یہ ہے دوسرے باعزت روزی ملے گی، رزق کریم، باعزت روزی ملے گی. یہ باعزت روزی مل رہی ہے. یہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم کہا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہو، تو یہ وعدہ ہے کہ ایک وقت کی روٹی ملے، دوسری وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک وقت 2 روٹی کھانی نہیں چلے گی، ایک کھا لیں. تو یہ اللہ ایسا ہے. وہ کہتے ہیں نا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم. یہ رزاقی نہیں ہے، بخیلی ہے. معاذ اللہ، اللہ بخیل ہے؟ وہ تو سمندر ہے. سمندر سے ویسے میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ مثال اللہ کی نہیں دی جا سکتی کوئی. وہ اتنے خزانے کہتے ہیں ہم اس کے خزانے لامحدود ہیں، تو وہ ایسے اس کا انتظام ہے. کائنات میں اوپر والی کائنات جو خارجی کائنات دیکھیں، اس کا ایسا انتظام ہے، 1 منٹ سیکنڈ کا اس کا فرق نہیں پڑتا. اس طرح اس کا سموتھ نظام چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو غریب ہیں غریب تر ہیں، میر ہیں میر ہوتے جا رہے ہیں. جو میر ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی حضرت عثمان غنی میر تھے، عبد الرحمن بن عوف امیر تھے. جو غریب ہیں ابو ذر غفاری. اندازہ لگا لیں ہمارے دین کا کتنے اس میں تضادات ہیں. میں بات کر رہا ہوں دعا کی. تو دعا کی بس رو رو کے آپ گڑ گڑا پر مسئلے پر بیٹھ جائیں اور گڑ گڑا کڑا اللہ سے مانگیں. اللہ کے حضور جو سب کچھ آپ کو ملے گا. تو میرے بھائیو ایسا ملتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ میں یہاں لوگوں کو دعا کے چکر میں ڈال کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. یہ کام کیا ہے، کن لوگوں نے کیا ہے پتہ نہیں ہمیں. یہ معاشرے میں نظر نہیں آتے. یہ محراب و منبر والے تمام کے تمام، کوئی ایک کی نہیں میں بات کر رہا، سب کے سب بس دعا کریں. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا جان ہے عبادت کی. بس دعا کرتے جائیں، اللہ سے مانگیں. ایک ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نوکری کا خطرہ ہے تو کیا کریں؟ بس دعا کریں، یا سلام کی تسبیح پڑھ لیں. گمراہی کی کوئی حد ہوتی ہے. نوکری ہے، اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، وہ پورے کرنے پڑیں گے. اگر آپ اس اہل نہیں، میں اس اہل نہیں ہوں، تو میں وہاں کیسے کام کر لوں گا؟ میں اگر انجینئر نہیں، مجھے اس جگہ پر اگر لگا دیا جائے تو میری نوکری کیسے وہاں چلی جائے گی؟ کیسے چل سکے گی؟ وہ تو نکال دیں گے مجھے اسی وقت ہی. اگر کہیں پڑھے لکھے بندے کی وہاں ضرورت ہے، تو ایک ان پڑھا آدمی ہے جعلی ڈگری لے کر وہاں چلا گیا، تو وہ کیسے وہاں کام کر لے گا؟ تو میرے بھائیوں ہم نے قوم کو کس طرف لگا دیا ہے. یہ دعا ہے. میں اس پر پھر بات بھی کروں گا کہ یہ جو محو ہو کر گڑ گڑا کر دل سے دعا نکلے وہ سنتا ہے. یہ کیا وہ اونچا سننے والا ہے؟
وہ ایسے نہیں سنتا، وہ کہتا میں تمہاری شارع کے قریب ہوں، قرآن میں کہتا میں تیری دعائیں کو سنتا ہوں۔ سننے کا مطلب یہ قبول کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جیسا تم کہہ دیتے ہو ویسا میں پورا کر دیتا ہوں، سنتا ہے۔ تو پھر یہ رونے گڑانے گڑ گڑانے والی بات تک کا کیا مطلب ہوا میرے بھائی؟ وہ جو کام ہے کرنے والا وہ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے جنید جمشید ایک نیک آدمی تھا، جب اس کا جہاز گرا تو جہاز یکدم تو نہیں گر گیا، آتا کچھ ٹائم لگانا۔ تو ان کے دل سے جو جہاز میں جتنے لوگ بھی تھے، مسلمان تھے سارے جتنے بھی تھے، اور خاص کر یہ بندہ، تو کیا یہ دل سے دعا نہیں کر رہا تھا کہ ہم بچ جائیں؟ تو بچے نہیں، بچے، گر گیا جہاز، خرابی ہوگی اس میں، ایسی خرابی تھی جس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے برما کے مسلمانوں کا دیکھا حال، آپ تو چھپ گئی ہے بات، مر گئے بیچارے، وہ قطار میں لگایا ہوا ہے ان کو کٹرز کے ساتھ، ایک طرف سے جو الیکٹرک کٹر ہے ان سے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ان کے دل سے آواز کہاں سے نہیں نکلتی ہوگی؟ کیسے، کیا دل ہے، کس دل سے آواز نکلے کہ اللہ سنتا ہے؟ کہ ان کے دل سے آواز نہیں نکلتی ہوگی؟ نکلتی ہوگی۔ کتنیاں کشتیاں ہیں بری برائی ان کی نکل رہی تھی، وہ ڈوب گئی، غرق ہوگی، مر گئے بیچارے سارے، دل سے آواز نہیں نکلتی تھی ان کی۔ یہ شام کے جو مہاجرین نکلے، کیا ان کے دل سے آوازیں نہیں نکلتی تھی؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اب جو ہو رہا ہے غزہ میں، جو بمباری کر رہے ہیں، ان کے دل سے آواز نہیں نکل، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ دل سے آواز نکلے، تمہارے دل کی آواز ہو تو وہ سنتا ہے، پھر وہ بدلتا ہے سارا کچھ۔ حد کر دی ہے ہم نے، گمراہی کی حد کر دی ہے ہم نے، کہ جو اصل معاملہ ہے، جس طرف ہم نے جانا ہے اس طرف جانے ہی نہیں دیا جا رہا، سوچنے ہی نہیں دیا جا رہا، دعاؤں کی محویت میں غرق کر دیا ہے۔ بس یہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تو یہ ہو جائے گا۔ تو دعا پر بات چلتی رہے گی، میں آج سب کچھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے اتنی بات لمبی سنی میری، آپ کا شکریہ۔ التماس وہی، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کمنٹس کیا کریں، آپ کی مہربانی۔